اب آخری آیت ہے، اس کا تعلق پہلے رکوع کے ساتھ ہے، اور وہی صیغہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین، اور جو لوگ ہمارے راستے میں جد و جہد کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں، جانیں کھپاتے ہیں، جانیں دے دیتے ہیں۔ حضرت سمیہ اور حضرت یاسر نے جانیں دے دی، کلمہ کفر زبان سے نکالنا گوارا نہیں کیا۔ حضرت ابو بکر نے بڑی سے بڑی منہ مانگی قیمت دے کر کتنے ہی غلاموں کو خریدا اور آزاد کر دیا، جنہیں ان کے مشرک آقا، وہ غلام اور قریدے جو ایمان لے آئے تھے، انہیں جو ہے ان کے مشرک مالک آقا جو ہے وہ پرسیکیوٹ کر رہے تھے۔ پوچھا کیا مانگتے ہو؟ حضرت بلال کو خریدا ہے، امیہ ابن خلق کے غلام تھے حضرت بلال، وہ ستا رہا تھا ملک۔ آخر حضرت ابو بکر نے کہا دیکھو تم بیچتے ہو، میں خریدتا ہوں، ہاں لے جاؤ اسے، لیکن اتنے پیسے ہوں گے، لو آگے جو منہ مانگا دے دو۔ کس لیے دیا؟ تاکہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کے ایک بندے کے اوپر سختی جو ہے ختم ہو جائے۔ جو ان کے والد تھے ابو قحافہ، انہیں جب معلوم ہوا تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا تم اتنا بڑا سودا کر کے آئے ہو، اس غلام کو تم نے خریدا ہے؟ کوئی اچھا غلام، تکڑا غلام، وہ جس سے کوئی کام بھی لیا جا سکے، وہ خریدا ہوتا۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ اس سے زیادہ قیمتی غلام کون سا ہو، جس کے بارے میں حضرت عمر نے بعد میں کہا کہ بلال سیدنا، ابو بکر سیدنا، تقا سیدنا، ابو بکر ہمارے سردار ہیں جنہوں نے ہمارے سردار کو آزاد کروایا۔ سیدنا بلال، حضرت عمر کہا کرتے تھے ہمارے آقا بلال، جو مؤذن اول ہیں اس دین کے، جن کو حضور نے کعبے کے اوپر چڑھایا تھا، اور کعبے کے اوپر کھڑے ہو کر یوم فتح مکہ پر انہوں نے اذان دی تھی، کعبے کی چھت پر کھڑے۔ یہ شرف اور کس کو حاصل ہے؟ وہ کالا کلوٹا، موٹے موٹے ہونٹوں والا، بال جو ہے الجھے ہوئے خشخشی بال، وہ شخص تھا جو شین بھی نہیں کہہ سکتا تھا، سین کے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ بہرحال حبشی تھے، ان کی زبان میں ان کی جو عادت ہے وہ شین نہیں بول سکتے تھے، لیکن ان کی اذان اشہد ان کی زبان سے نکلا ہوا، وہ جتنا میٹھا اور پیارا لگتا تھا اور کسی کی زبان سے کتنا ہی عمدہ اشہد ہو، کہاں وہ بات ہو۔ تو والذین جاہدوا فینا لنہدینہم، ہمارا وعدہ ہے ان سے، ہم لازماً انہیں اپنے راستوں کی ہدایت دیں گے۔ یہ بڑا اہم، خاص طور پر جو لوگ اپنا یہ فرض سمجھتے ہوئے کہ اللہ کے دین کو غالب کرنا ہمارا فرض، اس کے لیے جد و جہد کرنا ہمارا فرض ہے۔ اب کیا حالات سامنے آنے والے ہیں، اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایک نئی صورتحال پیدا ہو گئی ہے، کیا کرنا چاہیے؟ 9/11 کا واقعہ ہو گیا ہے، اب کیا کرنا چاہیے؟ جو ہمارے راستے میں جہاد کرنے والے ہوں گے، جد و جہد کرنے والے ہوں گے، اب یہ دیکھیے یہ مکی صورت ہے، اور مکی کے بھی درمیان سے بھی پہلے کی سن 5 نبوی میں نازل ہوئی ہے۔ مکی دور کا درمیان آئے گا سن 6 میں، 1 سال کے بعد، اور جہاد کا لفظ آیا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا ومن جاہد فانما یجاہد لنفسہ۔ یہ پہلے رکوع میں ہم پڑھ چکے ہیں، جو کوئی بھی جہاد کرتا ہے اللہ کی راہ میں وہ اپنے لیے کرتا ہے، ہم پر کوئی احسان نہ دھرے، اپنی آخرت کے لیے، اپنی عاقبت کے لیے، اپنی کامیابی کے لیے، اپنی فوز و فلاح کے لیے کر رہا ہے، ہم پر کوئی احسان نہیں۔ میں نے کہا تھا کہ اس پہلے رکوع کے اندر ڈانٹ ڈپٹ اور دل جوئی اور ہمت افزائی دونوں جو ہے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اور کسی مربی اور معلم کا لیے طریقہ یہی ہونا چاہیے کہ وہ حوصلہ بھی بڑھائے اپنے شاگرد کا، ہاں بھائی تم ذہین آدمی ہو، ذرا سی محنت کرو، تھوڑی سی ہمت کر لو، تم بہت آگے نکل جاؤ، اور پھر ذرا اس کی غلطی ہو تو ڈانٹے بھی، کبھی دیکھے تو ڈانٹے بھی، سرزنش بھی کرو، ڈانٹ ڈپٹ بھی، حوصلہ افزائی بھی، ہمت افزائی بھی، نرمی بھی۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں جد و جہد کریں گے، محنت کریں گے، ہم لازماً انہیں اپنے راستے سجھا دیں گے، ہر مرحلے پر بتا دیں گے، ادھر جانا ادھر مت جانا، بتا دیں گے ہم، ہمارا وعدہ ہے۔ پھر میں نے آپ سے عرض کیا
کہ یہ جو صیغہ ہے عربی زبان میں فعل مضارع سے پہلے لام مفتوح زبر کے ساتھ، آخر میں نون مشدد، ایک ہوتا ہے اضربو میں ماروں گا، اور ایک ہوتا ہے لأضربن میں لازمن ماروں گا، ان میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تو یہ لنہدینہم سبلنا، ہم لازمن انہیں ہدایت دیں گے، رہنمائی کریں گے اپنے راستوں کی طرف۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور یقیناً اللہ ساتھ ہے احسان کرنے والوں کے۔ احسان کے معنی یہاں پر وہ احسان نہیں ہے جو آپ مجھ پر کریں میں آپ پر کروں، نہیں، احسان حسن سے باب افعال ہے، جو کام کرنا خوبصورت انداز میں کرنا، جو کام کرنا ہے بہتر سے بہتر انداز میں کرنا۔ اسلام لائے ہو تو بہتر سے بہتر انداز کا اسلام ہونا چاہیے، پھر اس میں رخصتیں نہ تلاش کرو، عزیمت کی طرف آگے بڑھو۔ ہاں شریعت میں رخصتیں بھی ہیں، ماں باپ دونوں نے، سمیہ اور یاسر دونوں نے کلمہ کفر نہیں کہا، جان دے دی۔ نوجوان بیٹے سے برداشت نہیں ہو سکا، اس نے کلمہ کفر کہہ کر عمار ابن یاسر جان بچا لی۔ یہ بھی رخصت ہے، دین میں ہے، جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہا جا سکتا ہے، اگرچہ دل کے اندر کوئی کفر نہ داخل ہو۔ دل جو ہے مطمئن بالایمان، ایمان پر قائم رہے، صرف زبان سے کوئی کلمہ کفر کہہ کے اگر جان بچائی جا سکتی ہے تو بچا سکتے ہو، اس کی اجازت ہے، لیکن یہ رخصت ہے، عزیمت نہیں۔ عزیمت وہی تھی جو ماں باپ دونوں کما گئے، جان دے دی، لیکن کلمہ کفر بھی زبان سے نہیں نکالا۔ تو عزیمت کے راستوں پر بڑھو، رخصت کے راستے نہ دیکھو، بلکہ بہتر سے بہتر ایمان، بہتر سے بہتر اسلام، اور ایمان کی پھر بلند ترین منزل جو ہے وہ احسان ہے۔ ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، انسان اللہ کے لیے جد و جہد کرے، محنت کرے، بندگی کرے، اس کیفیت میں گویا کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور یہ نہیں تو کم سے کم یہ تو ہو جائے کہ یہ یقین ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے احسان۔ ایسے بندوں کے ساتھ اللہ ہے، اس کی تائید ہے، اس کی نصرت ہے، اس کی مدد ہے، ہمیشہ شامل حال رہے گی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر